سوچ کیا ہے؟ کیا ہم اپنی سوچ کو قابو میں رکھ سکتے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ جس سوچ کا اظہار عمل میں نہ ہو اس کی کیا حیثیت ہے؟ سوچ ہمارے دماغ میں آنے والے مختلف خیال ہیں جو اپنے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں، عزیز و اقربا کے بارے میں ہو سکتے ہیں، عام لوگوں کے بارے میں ہو سکتے ہیں، دین کے بارے میں ہو سکتے ہیں، ماضی کے بارے میں ہو سکتے ہیں، مستقبل کے بارے میں ہو سکتے ہیں، حال کے بارے میں ہو سکتے ہیں، سیاست کے بارے میں ہو سکتے ہیں، حکمرانوں کے بارے میں ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی ایشو پر ہمیں کوئی سوچیں آ سکتی ہیں، مگر بہت سے لوگ ان کی یلغار سے بچنے کے لیے مراقبے کا طریقہ اپناتے ہیں اور کسی ایک خیال پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں تاکہ اس پوزیشن میں آ سکیں، اتنی قوت ذہنی اور دماغی اور روحانی حاصل کر لیں کہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی سوچیں نہ آئیں۔ نیگیٹو سوچیں بہت آتی ہیں، مایوسی کی سوچیں بہت آتی ہیں، برائیوں کی کرنے کی سوچیں بہت آتی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر ایک تو بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر دوسری چیزیں آپ کے دماغ سے چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، واش ہو جاتی ہیں، پھر آپ کو آہستہ آہستہ تمام خیالات جو آتے ہیں وہ آنے بند ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک اس میں عمل میں آنے کی بات ہے تو سوچ پہلا عمل ہے۔ سوچ آتی ہے کہ میں نے لاہور جانا ہے، اب اس کے بعد دوسرا عمل ارادہ ہے، میں پھر اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کا پروگرام بناتا ہوں۔ پھر ارادے پہ ایکٹ ہے، پھر میں سوچوں گا، پہلے ارادہ یہ کروں گا کہ ٹرین سے جانا ہے، کار سے جانا ہے، اکیلے جانا ہے، کسی کے ساتھ جانا ہے، صبح کو جانا ہے، شام کو، کس دن جانا ہے۔ اس کے بعد پھر میں اس کے لیے عملی جامہ اس کو پہناؤں گا۔ عملی جامہ بتائے گا کہ میں کیا سوچ رہا تھا اور میں اب کیا کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی سوچ ایسی نہیں ہے لا یعنی سوچوں کے علاوہ جن کا کوئی وجود نہیں ہے کہ جو امپلیمنٹیشن میں نہ آئے۔ دنیا میں جتنی ایجادات ہیں وہ سوچ اس کے پہلے پیدا ہوئی ہے۔ جتنے نئے افکار ہیں، جتنی کتابیں ہیں، جتنا آرٹ ہے، جتنی سائنس ہے، پہلے سوچ ہے۔ جتنا دعوت دین ہے، آپ کے گھر کے تعمیر ہے، اس کا ڈیزائن ہے، وہ پہلے آپ کے دماغ میں بنتا ہے، پھر وہ شکل زمین پہ اختیار کرتا ہے۔ اب تک دماغ میں خاکہ نہ بنے کسی کام کا، اس کا وجود نہیں ہوتا۔ وجود تب ہوتا ہے، اب جیسے نقشہ ہی آپ نے بنایا، آپ کاغذ پہ یا کمپیوٹر پہ اس کو منتقل کریں گے، اپنی سوچ کو منتقل کریں گے، اس کو وہاں اپلائی کریں گے، پھر اس کے بعد وہ عمل میں آئے گا۔ کیونکہ سوچ بنیاد ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے انسانی زندگی کا، دوسرا ارادہ ہے اور تیسرا عمل ہے۔ تو یہ عمل اور ارادے سے پہلے کی جو چیز ہے اس کا نام سوچ ہے۔ کہ آپ کو یہ بھی آ سکتی ہے، یہ سوچ آ جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، پھر آپ اس کے مطابق ارادے کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ آپ کو سوچ آتی ہے کہ میں نے مکہ جانا ہے، پھر پہلے آپ اس کا بندوبست کرنا شروع کریں گے، پھر اس پہ عمل کریں گے۔ تو بنیاد جو ہے وہ سوچ ہے، اور جتنی اچھی سوچ ہوگی، اسی لیے کہا گیا نیکی کی سوچ کا معاوضہ اللہ عمل کیے بغیر عطا کرتا ہے۔ سوچنے پر، نیکی سوچنے پر، اور برائی کا معاوضہ اللہ برائی کمٹ کرنے پر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی عنایت ہے اور اس کا فضل ہے کہ نیکی کیے بغیر معاوضہ اور برائی کریں تو سزا۔ صرف سوچتے رہیں برائی تو سزا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے ان دونوں میں۔